براہ راست آپ کے لیے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جو چھوٹے چھوٹے موقع ملے ہیں وہ دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت روکنے کے لیے اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا، اور جو صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی تحریک ہے، جو جدوجہد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرتی آ رہی ہے، آج سے نہیں 3 نسلوں سے۔ اور چاہے وہ ضیاء ہو، چاہے وہ مشرف ہو، کسی کی دور کی سلیکٹڈ ہو، صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی اور دھاندلے کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے شکایت کرتے آ رہے تھے۔ یہ جیت نہیں سکتے ہیں جناب اسپیکر، جیسے خان صاحب کا شکایت ہے نا کہ یہ ہمارے ادارے نیوٹرل کیسے ہو چکے ہیں، نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ نیوٹرل اگر ہمارے ادارے نہیں رہیں گے، اگر ہمارے ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں جیسے خان صاحب کا جماعت ہے وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے، اس لیے وہ آج جدوجہد کر رہے ہیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں، کانسٹیٹیوشنل نہیں، کنٹروورشل رول ادا کریں، ٹائیگر فورس بن کے کام کریں۔ نہ خان صاحب کی طرح سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے، اور اب ان کا پورا سیاست کا امید خان صاحب کی طرح اس بات پہ کھڑا تھا کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں، کنٹروورشل ہوں گے، ہمارا ادارے اے پولیٹیکل نہیں، سیاسی پسند ناپسند کی سیاست خود کریں گے۔ اور جب ہمارے ادارے نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے، چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو، ہمارا عدالت ہو، ہمارا دوسرے جو ادارے الیکشنز میں دلچسپی لیتے تھے، اور اس لوکل باڈی الیکشنز میں ان کا دلچسپی نہیں تھا، وہ اے پولیٹیکل نہیں تھا، وہ اے پولیٹیکل تھے، تو یہ لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں میرا وفاقی وزیر کا عابد بھائیو صاحب ہے تو بابل بھائیو شکارپور میں اس کا جو بھائی ہے وہ قید میں رہا ہے، سر الیکشن کے دور میں قید میں تھا، تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف جب کارروائی چل رہے ہیں، میرے لوگ دبے ہوئے ہیں، تو شاید وہ ایسے نکل سکتے ہیں۔ جب صاف و شفاف الیکشن ہوگا، جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا جناب اسپیکر۔ اور یہ سارے میں آپ کو بتاؤں، الیکشن کا ایک دن پہلے سارے سندھ ہائی کورٹ میں جمع ہوئے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگے۔ پورا صوبہ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ہی جماعت ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارا اونرشپ لے رہے ہیں، ادھر موجود ہے، دوسرے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جناب اسپیکر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ابھی سے ان کا رونا شروع ہو گیا ہے، بس صرف شروع ہو گیا ہے، ان کو مزید رونا دھونا ہے۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ فیز 2 1 مہینے کے بعد ہونے والا ہے، اور اس میں بھی ہمارا مخالفوں کا ضمانت ضبط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے سالوں بعد ہمیں
इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि हम लारकाना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला अपना मंशूर अपने कायद के नजरिए के खिलाफ कर सकते हैं। मगर अगर गलत इल्जाम तलाशी हम लगाएंगे तो जब धांधली वाकई होता है तो कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा, कोई मेरा आवाज नहीं सुनेगा। यही मैंने आपको बताना था। थैंक यू। जी मिसबा साहब, 1 minute. Now I put the amendment as moved by Ms. Wajia Qamar and others to the House. The question is that the amendment as moved. कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खान साहब मुहिम चला रहे हैं कि रियासती इदारे न्यूट्रल ना रहें, बल्दियाती इंतखाबात में इदारे गैर सियासी रहे। ये लोग 2018 के इलेक्शन में धांधली से जीत कर यहाँ पर आकर बैठे हैं। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि इलेक्शन से एक दिन पहले ये लोग सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए और इलेक्शन से भागने की कोशिश की। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गईं। अगर इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी तो पीपल्स पार्टी ही अगले मरहले में इलेक्शन जीतेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज़हार ख्याल कर रहे थे।